الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم لم يبعث الله نبيا إلا بلسان قومه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نقله ابن كثير. جناب حضرت مولانا عبد الرشید ندوی مدنی دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، معزز حاضرین، یہ جو موضوع ہے انسان کی ذہنی نشو و نما میں مادری زبان کا حصہ، بہت ہی اہم موضوع ہے اور آپ لوگوں نے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے the glaring reality, the bold fact on the surface of the earth، ایک دم واشگاف حقیقت جسے کہتے ہیں، ہے کہ انسان کی ذہنی نشو و نما حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت، افہام و تفہیم، یہ ساری ضرورتیں مادری زبان میں ہی پوری ہو سکتی ہیں. اور بھلا اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے جبکہ انسانوں کے خالق، انسانی صلاحیتوں کے خالق، انسانی ذہنی نشو و نما کے حقیقی معلم خالق کائنات نے فرما دیا قرآن کریم کے اندر سورہ ابراہیم کی 4 نمبر کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. مقصد کیا ہے؟ خود بتا دیا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ رسول جس پیغام کو لے کر کے آئے ہیں اس پیغام کو صحیح طور پہ، مکمل طور پہ سمجھا سکے. یہ تو فطرت ہے، نیچرل ڈیمانڈ، فطری تقاضا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبعث اللہ نبیا الا بلسان قومه. اسی حقیقت کا اعتراف خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو اس قوم کی زبان دے کر کے بھیجا ہے جس قوم میں اس نبی کو مبعوث کیا. یہ کوئی اختلافی موضوع نہیں ہو سکتا ہے. It should never be a controversial matter. اس کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے. ہماری جو اس وقت کی زبان ہے مادری زبان اردو، ہم جو اس کانفرنس سے پیغام دینا چاہتے ہیں مجموعی طور پہ کہ ہمیں تعلیم کے حصول کے لیے اس زبان کو سرکاری طور پہ منظور کرانا چاہیے اور مسلمان کے بچوں کو اردو زبان میں علم حاصل کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے سرکاری سطح پر بھی. یہ مسلمانوں کا فطری تقاضا ہے، مسلمانوں کا فطری مطالبہ ہے اور یہ ہونا چاہیے. وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں 2 اور باتیں عرض کروں گا اس موقع پر جو میرے خیال سے مفید ہوں گی. مادری زبان، the native language of a person. مادری زبان ہوتی کیا ہے؟ کوئی انسان
ماں کے پیٹ سے کوئی زبان لے کر تو نہیں آتا ہے. The person who is given birth first time, he knows nothing. Neither he understands anyone, nor anyone else talks to him. اس کی مادری زبان کیسے بنتی؟ اس کے گھر والے، اس کے ارد گرد والے، اس کے ماحول کی جو زبان ہوتی ہے وہی اس کی مادری زبان ہو جاتی. The language which is spoken by his mother, by his father, by his member of the family, by his neighbors, and so on, is called later his mother tongue. یہی تو مادری زبان ہے. یہ حقیقت اپنی جگہ بجا ہے کہ مسلمانوں کی مادری زبان اردو ہے اور مسلمانوں کو علوم سیکھنے میں اس زبان کو اختیار کرنا چاہیے. اور جو ذرائع ہیں، جو مدارس ہیں، جو اسکول ہیں، جو کالج ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ 10 تک ہم مادری زبان میں پڑھتے ہیں، اردو زبان میں. And our children secure remarkable marks, brilliant marks, sometimes 80%, sometimes 90%, sometimes 100%. But the day they enter a college, they fall down. وہ گر جاتے ہیں. آپ کی 10 سالہ محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا بھی قصور ہے. ایک شکایت دوسروں سے اور ایک شکایت اپنے سے. ہم کسی بھی مرحلے میں پہنچ کر کے اپنے آپ کو ہیلپ لیس نہیں بنا سکتے، محتاج نہیں بنا سکتے، مجبور نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توانائی، جو صلاحیت ہمیں دی ہے، اس کا ہم آخری حد تک استعمال کریں گے. کیسے استعمال کریں گے؟ ہم نے اپنے طور پر 10ویں تک بچوں کو اردو میں تعلیم دی. اس کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا ہے یا یہ حقیقت ہے کہ آگے ہمارے بچوں کو اردو میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، کالج میں اردو زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور ہم اس لائق نہیں ہے کہ اپنا کالج قائم کرے، اپنی یونیورسٹی قائم کرے، اور حکومت ہم کو کر کے نہیں دے رہی ہے تو ٹائم بھی. تو ہم کو وہ بھی کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کالج میں جا کر کے ہمارے بچے اپنی صلاحیت کا لوہا بنوا سکے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ The language which is used in the college and universities, we must learn that also, and that is not impossible. Neither impossible nor Islamically unlawful. نہ تو ہماری قوت سے باہر کی چیز ہے وہ، اور نہیں اسلامی طور پہ وہ غلط ہے. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ روم کی 22 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زبانوں کا اور رنگوں کا الگ الگ ہونا. آج دنیا کے اندر، آج کی ڈیٹ میں تقریباً 6,500 زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں. یہ 6,500 زبانیں، ان میں سے کوئی ایسی زبان نہیں ہے جن کو ہم یہ کہہ سکے کہ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہو سکتی. اس زبان کو اسلام بائیکاٹ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر مختلف رنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کالا بنایا، کسی کو پیلا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کچھ کم کالا بنایا، مختلف رنگ ہے. ہم ان رنگوں سے نفرت نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو آج کے زمانے میں 6,500 زبانیں بولی جا رہی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. اب دنیا کے اندر بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں،
لیکن ایک انسان ساری نعمتوں کو ایک وقت حاصل نہیں کر سکتا ہے. دودھ بھی اللہ کی نعمت ہے, انڈے بھی اللہ کی نعمت ہے, مچھلیاں بھی اللہ کی نعمت ہے, چکن, مرغ, مٹن, گوشت, یہ سب اللہ کی نعمت ہے. لیکن ایک انسان ایک وقت ان ساری چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا. جس کو بہت سخت دست آ رہے ہو, لوز موشن کا شکار ہو, تو وہ کیا کرے گا؟ کس سے اوائڈ کرے گا؟ گرم چیزوں سے اوائڈ کرے گا. انڈے نہیں کھائے گا, دودھ نہیں کھائے گا. اور جس کو سردی ہو رہی ہو, اب وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے دودھ کا انتخاب کرے گا. زبانیں 6500 ہیں. ان میں سے مسلمانوں کو ان زبانوں کا انتخاب کرنا ہے اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ جس زبان کی وقتی طور پہ ضرورت ہے. وہ کون سی زبان ہے وہ آپ سب جانتے ہیں, وقتی طور پہ. اور ہم ایک مرحلے کے ساتھ کئی زبانوں کو سیکھ سکتے ہیں. مادری زبان 10 سال 15 سالوں کے اندر اندر ایک آدمی اچھے ڈھنگ سے سیکھ لے گا, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم میں سے کسی نے اردو کو مار کھا کر کے نہیں سیکھا ہوگا, سبق سنا کر کے اردو کا نہیں سیکھا ہوگا. سیکھا نہیں سیکھا, لیکن انگلش جب پڑھیں گے تو اس کو سیکھنے کی ضرورت پڑے گی. اب مادری زبان سیکھ لی ایک مدت کے بعد, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا نظام بنانا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ زبان ہم سیکھ سکے جس زبان کی وجہ سے ہماری عام ضرورتیں پوری ہو سکے, اور خاص طور سے وہ زبان جس کا تعلق ایجوکیشن سے. وہ زبان آج کی زبان انگریزی زبان ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی بہت ہی مرتبے کے حامل حضرت زید بن ثابت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے اور کہا کہ بہت ذہین بچہ ہے, اس نے آپ پر اتری ہوئی 10 سورتوں کو حفظ کیا ہے. اور انہوں نے 11 سال کی عمر میں یہ 10 سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنا دی. کہتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ, تو میرا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود کہا کہ کیا تم یہود کی زبان میرے لیے سیکھو گے؟ میرے لیے یہود کی زبان سیکھو گے؟ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے وہ زبان سیکھی اور صرف 15 روز لگے مجھے اس کو سیکھنے میں. میرے لیے سیکھو گے؟ پیارے رسول اس کو اپنی ضرورت فرما رہے ہیں. یہود کی زبان, اس کو سیکھنا اس تقاضے کے لحاظ سے, اس وقت کے لحاظ سے وہ اسلامی تقاضا تھا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا. تو آج بھی اگر کوئی زبان کسی بھی وجہ سے مسلمانوں کی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان اس کو اپنے دین کے طور پہ, دین کی ضرورت سمجھ کر کے اس کو سیکھے, اور اتنا سیکھے کہ اس زبان کو مسلمان کی زبان بنا دے. آخری بات, اور being very confident and not emotional, جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زبان اردو ہے, پیاری زبان ہے. اس لیے پیاری زبان ہے, بہت ساری خوبیاں اس کی ہیں جنہیں ماہرین بتاتے ہیں. ہم کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ ہم عربی زبان کی طرف بھی توجہ دیں. Being a Muslim nation, the first priority must be given to the Arabic language. میں نے پہلے ہی بات کہہ دی تھی کہ مادری زبان, کسی انسان کی مادری زبان کیسے بنتی ہے, وہ لے کر کے نہیں آتا ہے. اس کے ماں باپ جو بولتے ہیں, اس کے گھر والے جو بولتے ہیں, اس کے ارد گرد میں لوگ جو بولتے ہیں, وہی اس کی مادری زبان ہو جاتی ہے. ہمیں عربی زبان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں. ماذا علینا اذا استخدمنا وتعلمنا اللغة العربية كلغتنا الأم الثانية أو الثالثة, فإننا إذا تعلمناها كان عونا كبيرا أولا في المحافظة على العلوم الإسلامية, ثانيا في فهم العلوم الشرعية, وثالثا في تبلیغ رسالت اللہ الخالدۃ. میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.